9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی 10 تاریخ یعنی 10ویں ذوالحجہ جو ہے، جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ یوم النحر ہوتا ہے، اور ٹھیک اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذوالحجہ کو کہا جاتا عرفہ کا دن۔ تو اس دن کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کرام نے 2-3 ریزن ارشاد فرمائے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ اسی کو آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یوم عرفہ کو یعنی 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پہلی دفعہ 8ویں ذوالحجہ کو یہ خواب میں حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے چہیتی چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ وہ سب سے چہیتی چیز میرے نزدیک کچھ اگر ہے تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لیکن آپ کو اس خواب کے بارے میں کچھ تردد ہوا، کچھ شک ہوا کہ یہ خواب کیسا تھا، تو آپ نے 8ویں کو اس کو ملتوی کر دیا۔ پھر اتفاق سے دوسرے دن یعنی کہ 9 ذوالحجہ کو بھی آپ کو سیم خواب آیا، اور وہی حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کرو۔ تو 9 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا، یہ پہچان لیا تھا کہ یہ خواب اللہ کے جانب سے ہی ہے، یہ حکم من جانب اللہ ہے، اب اس بنا پر مجھے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنا ہوگا۔ تو چونکہ 9 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا، یہ پہچان لیا تھا کہ یہ خواب اللہ کے جانب سے ہے، تو اسی بنا پر 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں عرفہ یعرف عرفہ اس کا مطلب ہوتا پہچاننا اور جان لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی دن جان لیا تھا، اسی بنا پر اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک وجہ یہ ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس دن کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کے مناسک حج مکمل سکھائے تھے، یعنی کہ حج کیسے کرنا ہے، حج کے ارکان کتنے ہیں، کیسے مکمل اس کو ادا کرنا ہے، تو مناسک حج پورا آپ کو سکھائے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اسی دن حج کے ارکان کو سیکھے تھے اور جانے تھے، تو اسی مناسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عرفہ کا معنی ہوتا ہے جان لینا، پہچان لینا۔ تیسری ریزن آپ کو بتا دوں، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اسی 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم وہیں پر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ سارے حاجی اسی دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اسی بنا پر اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2-3 دلائل تھے کہ آخر یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا نام کیوں رکھا گیا، اس کے تعلق سے قیمتی معلومات تھی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔